دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلا کویسچن تھا، ہمارے نزدیک لفظ فارغ اگر طلاق کے علاوہ قرینے سے خالی ہو تو اس سے طلاق واقع ہوتی ہے اور اس کے لیے صریح بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ جھگڑے چل رہا تھا، عورت کہہ رہی تھی چھوڑ دو مجھے، شوہر نے کہا جا میں نے تجھے فارغ کیا، تو اس میں تو طلاق واضح ہے کہ میں نے تجھے فارغ کیا اور کوئی مقصد تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں اگر قرینہ پایا جائے، جیسے اگر عورت کہہ رہی تھی بھئی مجھے ایک نوکرانی رکھ دو، میں بہت تھک جاتی ہوں، اس نے ایک ماسی رکھ دی اور کہا بھی اب تو تم فارغ ہو، جاؤ ہم نے تمہیں فارغ کر دیا، تو یہ ایک قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں طلاق مقصود نہیں بلکہ کوئی اور بات چل رہی تھی۔ تو ایسی کسی اور بات کا قرینہ موجود نہ ہو، علامت اور نشانی موجود نہ ہو تو پھر طلاق پڑتی ہے، تو اس لفظ سے ایک طلاق۔ دوسرا جو لفظ چھوڑنا ہوتا ہے یہ باب طلاق میں صریح ہوتا ہے، لہذا اگر شوہر نے کہا میں تمہیں چھوڑتا ہوں، فارغ میں بھی اگر طلاق کے اوپر قرین واضح طلاق کے لیے ہے اور چھوڑنا بھی، اس میں چاہے نیت ہو یا نہ ہو ان سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور جب ایک طلاق لفظ صریح سے دی جائے اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ ابھی اگر عدت چل رہی ہو اور شوہر دوسری طلاق رجعی دے دیتا ہے تو وہ پہلے والی کو لاحق ہو جاتی ہے، تو گویا کہ یہ دو طلاقیں واقع ہوئی ہیں۔ اب اس نے کہا باقی عدالت کی کارروائی بعد میں دیکھ لیں گے، تو ایک طلاق باقی ہے۔ جو کچھ آپ نے پوچھا اس کے حساب سے جتنا بتایا اگر یہی تھا تو یہ جواب ہے، لیکن میرا مشورہ ہوگا تمام دیکھنے والوں کو طلاق کے مسائل اور وراثت کے یہ کوشش کریں یہاں نہ پوچھیں۔ یہ آپ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں، ہمیں وہاں پر لکھوا دیں پورا سوال، یا میرا نمبر لے لیں، پھر مجھ سے آپ رابطہ کر لیں، یا اپنے جو قریبی کوئی اہل سنت کا دارالعلوم ہو جہاں دارالافتاء موجود ہو، یہ مسئلے وہاں لے کر جائیں اور ان سے ریٹن فتویٰ لیں، یعنی لکھا ہوا آنسر لیں جو ریفرنسز کے ساتھ ہوتا ہے، تب اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھایا جائے۔